ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب سے مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے اور پہلا جمعہ ہے۔ آنے والا دن یعنی 3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال ہے۔ اس وجہ سے میں نے احباب کے سامنے اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا جس کے شان نزول میں مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر رمضان المبارک کے روزہ کے مسائل پر گفتگو کا آغاز کیا تھا اور آج بھی یہی ارادہ تھا، مگر کیونکہ یہ یوم قریب ہے اور پھر ہم نفوس قدسیہ کے لیے علیحدہ سے کوئی اہتمام نہیں کر پاتے، تو اس وجہ سے جو جمعہ قریب ہوتا ہے اس میں ان نفوس قدسیہ کے لیے وہ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، امہات المومنین ہوں، تو اس کے لیے کچھ گفتگو کر دی جاتی ہے تاکہ ان کی سیرت کے حوالے سے بھی کچھ یاد دہانی ہو جائے۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علموا اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 خصال 3 عادتیں اپنانے، 3 خصلتیں اپنانے کی انہیں سکھاؤ، 3 عادتیں انہیں سکھاؤ۔ فرمایا کہ وہ یہ کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا جو کلام ہے اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ، اور فرمایا میری محبت سکھاؤ، اور فرمایا میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تو اہل بیت میں حضور علیہ السلام کی ازواج اور اہل بیت میں آقا علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور ان کی اولاد۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ چیزیں اپنی اولاد کو ہمیں سکھانی چاہیے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید سکھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت سکھاؤ۔ جو قرآن پڑھتا ہے اسے اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ رب العزت کی قدرت، وہ کتنا طاقتور ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید، قرآن فرقان حمید پڑھنے سے
اپنے دل و دماغ میں آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ سے محبت کرو، اس وجہ سے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر ہیں، آپ کی دختر ہیں، آپ کی پیاری بیٹی ہیں، اور آپ جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہے۔ آپ کی ازواج میں سے آپ کی جو بیٹیاں ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی اولاد ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ آپ کی بڑی صاحبزادی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے انہوں نے وہ سب کچھ، چونکہ بعثت کے قریب جو ہے آپ کی ولادت ہو گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ رب العزت کی وحدانیت توحید کا درس دیتے ہوئے جو غم وغیرہ سہے ہیں، آپ کو جو تکلیفات آئی ہیں، کئی باتوں کا خود اپنی آنکھوں سے نظارہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تنہا، تو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ وہ جو بت خانہ کعبہ میں سجے تھے ان کی عبادت و ریاضت اور ان سے منت ماننا یہ سب کچھ منع فرماتے تھے۔ تو ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحن کعبہ میں مطاف میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر آیا، اور ساتھ ہی اونٹ کی اوجھڑی جس کے اندر گند بھی تھا وہ ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ تو یہ منظر حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ آئیں اور اپنے والد گرامی کے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے درست کیا، اور آپ رو رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے فرما رہے تھے کہ میری بیٹی مت رو، تیرے باپ کی اللہ رب العزت مدد فرمائے گا۔ یہ ایسے حالات جو تھے اس وقت بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ خود چشم دید گواہ ہیں، خود دیکھا کرتی تھی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بائیکاٹ کر دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے مکمل خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں چلے گئے، وہ 3 سال کا عرصہ کے تمام معاشی بائیکاٹ تھا، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ یعنی کہ مکمل معاشی بائیکاٹ ہے، کچھ لین دین کھانے پینے کا سامان اس طرف نہیں جانے دیا جا رہا، تو اس عرصے کے اندر بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی۔ ہجرت کے حوالے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما گئے تھے، تو پھر پیچھے اہل بیت اطہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیٹی بھی پیچھے موجود تھی۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ ہجرت انہوں نے کی، تو جو صعوبتیں ہجرت کے حوالے سے تھیں وہ بھی آپ نے برداشت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بڑی پاک دامن، نیکوکار اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں راضی برضا رہنے والی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب
جس وقت آپ کی پاس تھیں اور اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا عقد ہوا تو آپ نے کبھی اپنے والد اور پھر اپنے خاوند کے گھر کبھی کچھ شکایت نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس ہستی ہیں کہ عبادت و ریاضت میں اس قدر انہماک استغراق تھا کہ آپ ایک رات کے اندر وہ کئی رکعت نوافل ادا کرتی تھیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی وقت کو لمبا کر دیتا ہے۔ جو روایت میں نے پڑھا، اگر بیان کروں، عقل ہماری مانے یا نہ مانے، وہ پڑھا کہ آپ 1000 رکعت جو ہے نفل روزانہ پڑھا کرتی تھی۔ اس میں جو ہے وہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور آپ کے متعلق آیا کہ آپ سواری پر سوار ہوتے ہوئے، عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ کے اندر لکھا کہ سواری پر سوار ہوتے ہوئے یہ آپ مکمل قرآن کو تلاوت کر لیتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے ایسے برگزیدہ ہستیوں پر۔ عقل ہماری مانے نہ یا مانے، آپ کہیں کہ یہ تو پھر عبد الرحمن جامی نے لکھا، ایسی مثال قرآن سے پیش کر دیتا ہوں۔ مثلا ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ میرے پاس آ رہی ہے، تم میں سے کون ہے کہ اس کا تخت لے آئے اس کے آنے سے پہلے؟ تو کالا افریت نے کہا من الجن، جو جنوں میں سے تھا، انا عتیقہ، میں اسے لے آؤں گا۔ فرمایا کتنا دیر میں؟ کہا قبل ان تقوم من مقامک، فرمایا کہ وہ آپ کے پاس آئے گی، اور یہ سورہ نمل کے اندر ہے، وہ آپ کے پاس آئے گی، آپ کے ساتھ وہ گفتگو کرے گی، اور ابھی محفل برخاست نہیں ہوگی میں اس کا تخت لے کر آ جاؤں گا۔ اور سفر کتنا تھا؟ 15 دن کا سفر تھا آنے جانے کا، یا ایک روایت میں 1500 میل کا سفر تھا۔ اور اس نے کیا کہا کہ وہ چونکہ وہ چل پڑی تھی وہاں سے، وہ آپ کے پاس آئے گی، آپ کے ساتھ محفل کرے گی، مجلس برخاست ابھی نہیں ہوگی، اور میں جو ہے وہ تخت لے کر آ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی چونکہ اپنا معجزہ دکھانا چاہتے تھے، اللہ کی قدرت دکھانا چاہتے تھے، تو اس نے کہا نہیں، مجھے تو اس سے پہلے چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہے قال الذی علم من الکتاب، اس نے کہا جس کو کتاب کا علم تھا، وہ صحیفہ جو سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو اس کا عالم تھا، اس کا نام آصف بن برقیہ ہماری روایات میں آیا ہے کہ اس نے کہا کہ انا عتیقہ بھی، میں اسے لے کر آؤں گا۔ فرمایا تم کتنا دیر میں لاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ جھپکائیں گے تخت آپ کے سامنے ہوگا، آپ آنکھ جھپکنے کی دیر میں تخت لے کر آ جاؤں گا۔ اب یہ تو قرآن ہے نا، اگر دوسری باتوں پر اعتراض ہو کہ 1000 رکعت کون پڑھ سکتا ہے، اگر یہ بات ہو کہ کوئی قرآن مجید کو پورے اگر سواری پر سوار ہوتے ہوئے کیسے پڑھ سکتا ہے، تو اب یہاں پر تو یہ قرآن ہے۔ اور کتنا دیر میں لے کر آئے تھے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں 10 دفعہ آنکھ جھپکتا ہوں، اور ایک بندہ یہاں سے جا کر وہاں ہو کر واپس آ جائے، یہاں بیٹھے بیٹھے 10 دفعہ آنکھ جھپکا سکتا ہوں میں۔ اور ایک یہ ہے کہ آنکھ جھپکی، اور آصف بن برقیہ یہ جو بھی تھا، یہ قول تو مفسرین کرام نے فرمایا قرآن کا قول نہیں ہے، جو بھی تھا یہ تو مفسرین نے فرمایا کہ وہ تھا، اس کو علم الکتاب تھا، تو وہ ایک آنکھ جھپکنے کی دیر کے اندر جو ہے وہ تخت بلقیس جو ہے لے کر آ گئے تھے۔ اس کو کہتے ہیں تائے زمانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے زمانے کو، وقت کو سکیڑ دیتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں تائے زبانی، جو اپنا زبان کے اندر اتنا رب العزت جو ہے وہ تہذیب عطا فرما دیتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو وہ اگر قرآن مجید کو پڑھنا چاہیں تو ایک گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے پڑھ لیں، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ تو بات تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ 1000 رکعت ایک رات میں پڑھا کرتی تھی،
اور کبھی کبھی 1000 کو چھوڑ دیتی تھی، یہ بھی روایت میں آیا، اور 2 رکعتیں پڑھتی اور ایک سجدے کو اتنا طوالت دیتی، ایک سجدے کو اتنا طویل کرتی کہ سردی کی رات ختم ہو جاتی، سردی کی رات ختم ہو جاتی، اور فاطمہ الزہرا کا ایک سجدہ وہ اتنا طویل ہو جاتا کہ کہیں سے منارہ اذان سے اللہ اکبر کی صدا آتی تو آپ جلدی سے دوسرا سجدہ کر کے مختصر کر کے نماز کو ختم فرماتی، اور شکوہ کناں ہوتی کہ باری تعالیٰ تو نے کتنا چھوٹی چھوٹی راتیں بنا رکھی ہیں، کبھی تو ایک رات ایسی بنا کہ فاطمہ تیری بارگاہ میں دل کھول کر عبادت کر سکے۔ تو یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عبادت کے اندر جو انہماک استغراق تھا، جو عبادت کے شغف تھا، جو عبادت کے حوالے سے وہ اس قدر تھا۔ اور مائیں جب ایسی تھی نا تو پھر اولاد بھی، بیٹا بھی تو حسین جیسا ہوا ہے، حسن جیسا ہوا ہے۔ اگر کوئی فاطمہ الزہرا کی کنیز بن کر اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے، اور ساری امت کی ماؤں کو فاطمہ الزہرا کی نوکرانی بن کر وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، اور اگر کوئی کی کنیز بن کر، خادمہ بن کر وہ اسی طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے، تو پھر بیٹا بھی اگر یہاں بر صغیر پاک و ہند کے کسی ولی کا نام لوں، حضرت بختیار کاکی، تو جب آپ 4 سال کے تھے تو والد نے اپنا ہاتھ پکڑا مولوی صاحب کے پاس کہ اس کو قرآن پڑھا دیں، تو مولوی صاحب جب اپنے پاس بٹھا کر ان کو قرآن پڑھانا چاہا کہ پڑھو، یہ اعوذ باللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، آپ نے پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلا پارہ پڑھو، اس نے کہا یہ تو مجھے حفظ ہے، دوسرا پارہ بھی حفظ ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا ابھی تو آ رہے ہو، 4 سال کی عمر ہے، تمہیں تمہارا والد پڑھانے کے لیے لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا استاد محترم یہ میں نے 15 پارے جو ہے اپنی والدہ کی گود میں یاد کر لیے ہیں، میری والدہ 15 پارے کی حافظہ تھی، اور جب وہ چکی پیسا کرتی تھی تو مجھے اپنی گود میں سلا کر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی، تو یہ 15 پارے تو والدہ کی گود میں یاد ہو گئے ہیں۔ اگر والدہ اس طرح کی ہو، اور اگر والدہ اس طرح کی ہو کہ اپنے بیٹے کو اگر تحصیل علم کے لیے بھیجے بغداد کی طرف اور کہے کہ بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور اسی کو سامنا آ جائے ڈاکوؤں کا، اور ڈاکو جب ہر کسی کی تلاشی لے کر سبھی سے سب کچھ لوٹ لے اور ان سے پوچھیں کہ تمہارے پاس کیا ہے، تو وہ کہے میرے پاس تو اتنے دینار ہیں، میرے پاس تو اتنا سونا ہے، وہ تلاشی لیں پھر بھی نہ ملے، وہ کہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، میری والدہ نے ابھی آتے مجھے وصیت کی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو میں کیسے والدہ کے حکم کے خلاف کیسے کروں گا؟ تو اس نے اس کو پکڑا، سردار کے پاس لے گیا، عمر تو چھوٹی ہے لیکن یہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ میرے پاس اتنا دینار ہیں۔ اس نے کہا بیٹا کہاں ہیں؟ انہوں نے پھر کپڑے کو کھولا، وہ جو روئی کے ساتھ ایک گدی کے لباس کے اندر سلے ہوئے تھے وہ کھولا تو اس کے اندر واقعی وہ دینار موجود تھے، تو اس کو خوف خدا آیا، کہا کہ اے بیٹے تم اس عمر کے اندر والدہ کے حکم کو پس نظر نہیں کر رہے ہو، پس پردہ نہیں ڈال رہے ہو، اور میری اتنا عمر ہو گئی میں اللہ کے فرمان کو پس نظر ڈال رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پامالی کر رہا ہوں۔ اس نے اسی وقت ان کے ہاتھ میں بیعت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بھی ولی بنا، جتنے ان کے شاگرد تھے ان کے ساتھ تھے وہ سارے اللہ کے ولی بنے۔ یہ ہستی شیخ عبد القادر جیلانی کی تھی۔ تو جو مائیں جو ہیں نا وہ اس طرح کرتی ہیں تو پھر اولاد بھی ایسا ہوتی ہے۔ اگر فاطمہ الزہرا ایک سجدے کے اندر شکوہ کناں ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ میری کبھی تو رات ایسی بنا کہ میں دل کھول کر عبادت کر سکوں، تو پھر بیٹا بھی تو حسین ہے نا، 72 اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر دیے، شکوہ کناں نہیں ہوئے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو شادی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔
اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود پیشکش کی، خود جا کر رشتہ مانگا۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پرورش پاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے، تو مشورہ کسی اور نے دیا جو بھی روایت میں آتا ہے، اور پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ رشتہ مانگا، اور شریعت میں جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے خود سسر جو ہے وہ اگر کسی کو پسند کوئی ان کو نوجوان نیکوکار ہے اس کو خود کہہ دے، یہ بھی شریعت کے اندر جائز ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ جب اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لائے مسجد نبوی میں، تو صحابہ کرام مسجد نبوی میں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس فرشتہ بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں۔ صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ نکاح میرے پاس تو ایک زیرہ ہے۔ فرمایا اس کو بیچ کر آؤ۔ وہ بیچ کر آیا تو وہ بکی جو ہے نا 500 درہم کی، تو وہ 500 درہم آ کر حضور علیہ السلام کی ہتھیلی پر رکھے، تو یہی حضرت فاطمہ الزہرا کا حق مہر ہے۔ چاندی کا تھا اس وقت تو بہت بڑی، کہیں میں نکاح پڑھنے جاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حق مہر فاطمی چاہیے، جو فاطمہ الزہرا کا تھا، تو آج ان کا حق مہر دے تو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا ہوتا ہے۔ آج جو چاندی کی قیمت بڑھ رہی ہے تو اس حوالے سے وہ ایک روایت میں 480 درہم آئے ہیں، 500 درہم آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو جو زیرہ بیچی تھی 500 درہم کی، اور 480 حضور علیہ السلام کو دیے حضرت فاطمہ الزہرا کے حق مہر کے لیے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی سبحان اللہ، کیا آپس میں شیر و شکر تھے، کیا محبت تھی کہ آپ نے وہ زیرہ خریدی، اور وہی زیرہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفتاً دے دی، واپس خرید لی، پیسے دے دیے، اور پھر تحفتاً وہی دے دی۔ اب آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 500 درہم میں سے یا 480 درہم میں سے حضرت سلمان فارسی 2 صحابہ کو ساتھ بھیج کر وہ جہیز لیا، خریدا۔ کیا تھا اس کے اندر؟ ایک کالے کلر کا کمبل تھا، اور ایک قمیض تھی، اور ایک چادر تھی، 4 یہ کھجور کے پتوں کے تکیے تھے، نیچے بچھونوں کے لیے کھجور کا بچھونا تھا، ایک چکی تھی پیسنے کے لیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور یہ بھی نہ دیتے کیونکہ جہیز کی لعنت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی دیگر 3 بیٹیوں کا جہیز کا ذکر حدیث میں نہیں ملتا، مگر فاطمہ الزہرا کا ملتا ہے۔ کیوں دیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ آپ کے پاس ہی تو رہتے تھے، انہوں نے آپ ہی نے تو ان کو پالا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کے پاس وہ بیٹوں کی طرح، آپ کے بھائی تھے، چچا زاد تھے، مگر بیٹوں کی طرح رہتے تھے، آپ کے پاس رہتے تھے، پرورش آپ کے پاس پاتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ان کے لیے یہ سامان دینا تھا۔ ورنہ شریعت کے اندر جہیز کی لعنت جو آج کتنا لاکھوں لڑکے لڑکیوں کی شادیاں صرف اس لعنت کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں، اس کا شریعت میں کوئی جواز نہیں ہے۔ عجیب سی بات ہے یار کہ مرد جو ہے وہ شادی کر رہا ہے اور جہیز بچی لے کر آئے، مہمان تمہارے آنے ہیں، برتن بیٹی لے کر آئے، دلہن لے کر آئے، گھر میں سونا تم نے ہے اور بیڈ اور کراکرائی کے سامان جو ہے وہ خاتون لے کر آئے۔ غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ کتنا بغیرتی کا سما ہے، مگر دونوں طرف سے آج لالچ بڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ وہ کتنا دیں گے تو وہ کتنا دیں گے، بیٹی والے کتنا دیں گے تو بیٹے والے کتنا دیں گے۔ اس کا تعلق دین کے ساتھ کتنی رسمیں ہیں، شادی کو ہم نے کتنا مشکل کر دیا ہے، شادی نکاح کتنا آسان ہے۔ بتائیے نکاح کے اندر جو ہے چند چیزوں کے علاوہ کیا ہے؟ مہندی کا تصور کہاں ہے؟ تیل کا تصور کہاں ہے؟ تیل جلانا، وہ پیسے جلاتے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں دین کے اندر۔ مہندی کا کوئی تصور نہیں ہے دین کے اندر۔
وہ جو لاکھوں روپے بڑے بڑے لوگ خرچ کر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں دو بیٹیوں کو دو، بیٹیوں کو دو، مال دو ان کو، مگر تم رول ماڈل بنو غریبوں کے لیے، بعد میں دے دینا۔ بیٹی بعد میں آئے تو ان کو واپس نہ جائے، کبھی بیٹی گھر میں آئے تو خالی واپس نہ جائے۔ ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے پنجاب دیہات کے اندر جو ہے وہ عجیب قسم کی رواج ہے، وہ جہیز کے لیے سب کچھ خریدیں گے، بھئی یہ جہیز کا پیکج مکمل خریدیں گے، چلو بھئی ٹھیک ہے، بڑی زور لگائی تو 10 لاکھ کا جہیز دے دیا، اور زمین جو آتی ہے ان کی وہ 10 لاکھ کی ہے، اس کو ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں۔ زمین نے دینی ہے، زمین معاف کرانی ہے۔ بیٹی بہن مطالبہ کرتے تو برا لگتا ہے کہ انہوں نے کتنی بے شرم ہے کہ انہوں نے باپ بھائی سے جائیداد کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اور دیکھو عجیب بات ہے، حیا بھی نہ رہا کہ عدالت میں چلی گئی ہے۔ ارے وہ بے حیا وہ ہے یا تم ہو؟ جو ان کا حق تھا وہ نہیں دیا، اور چند لاکھوں کے اندر جو جہیز تھا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ سب کچھ کر دیا۔ بعد میں بیٹی آئی تو ہاں اپنے عدالت میں گئی تھی اور ہمارے خلاف کیس دائر کیا تھا، لہٰذا تم ہمارے دروازے پر نہ آنا۔ فاطمہ الزہرا سے ایک سبق سیکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا کچھ دیا، چکی پیسی خود پیسا کرتی تھی، آپ نے کبھی خادمہ کا مطالبہ نہیں کیا، اور بعد میں 7 ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خادمہ آپ کو دی، جن کا نام فضہ تھا، اور فضہ جو آپ کی خادمہ تھی اس کے ساتھ بھی آپ کا رویہ یہ تھا، فرمایا کہ فضہ تم نوکرانی نہیں ہو بلکہ ہمارے گھر کی ایک فرد ہو، جو کام میں کروں گی دوسرے دن تم کرو گی، ایک دن باری میری ہوگی دوسرے دن باری تیری ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا چکی پیس رہی تھی تو حضرت ادھر ساتھ ہی حضرت امام حسین یا حسن پنگھوڑے کے اندر تھے، ساتھ جھولا بھی دے رہے تھے، میرے آقا تشریف لائے، فرمایا کہ فاطمہ چکی بھی پیس رہی ہو، جھولا بھی دے رہی ہو، کسی کام کے اندر جو ہے فضہ کو داخل کر دیتی، ان کو حکم فرما دیتی۔ فرمایا ابا جان معاملہ یہ ہے کہ آج کام کرنے کی باری فضہ کی نہیں تھی، میری تھی، باری میری کام کرنے کی تھی۔ یہ انصاف کون لائے گا؟ آج وہ تو جو ہے وہ خادمہ تھی، نوکرانی تھی، اور اس وقت غلام یا باندیاں بھی تھیں، ان کے ساتھ وہ اتنا برا سلوک نہیں ہوتا تھا جب جیسے آج ہم اپنے نوکر کے ساتھ کرتے ہیں، ڈرائیور کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے گھر کے ساتھ کام کرنے والے کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ لوگ صرف ان کو جو پیسہ دیتے ہیں ان کے وقت کا دیتے ہیں، ہمارے نوکر نہیں ہیں۔ نوکر مجبوری ہے کہ ان کی جاب کو یہ نام رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، اللہ راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ اس قدر جو ہے آپ انصاف پسند تھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کام کرنے کے اندر بھی حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو باری مقرر تھی۔ بالکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ سنتے ہیں کہ وہ جب کہیں سفر کرتے تھے تو پھر وہ سفر کے 3 حصے کرتے تھے۔ دیگر صحابہ کے بارے بھی آیا، جانور تک کا حق دیتے تھے، جانور تک کا، ایک دفعہ میں سوار ہوں گا، ایک دفعہ غلام سوار ہوگا، ایک دفعہ جانور کو پیادہ یعنی کہ بغیر سواری کے چلائیں گے۔ تو اتنا حق جو ہے وہ شریعت نے، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہم نے جو ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے ان کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شیر و شکر ہونا ہے آپس کے اندر، اور یہ شیر و شکر اتنا ہو جائے کہ آپس میں مسلمانوں کا تو ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ واجب ہے کہ آپس کے اندر یہ فتنہ پروری، یہ آپس کی نفرتیں دور کریں، محبتیں بانٹیں، اور اگر اچھی اخلاق کافروں کے سامنے بھی پیش کریں گے تو وہ بھی اسی اچھے اخلاق کی وجہ سے، کتنے حضور کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے، صحابہ کرام کے اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ ان کی شان ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، ایک دفعہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، جب بیمار ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا،
آپ نے منت مانی، حضرت علی نے منت مانی۔ منت، اچھا منت اللہ کے لیے ماننا جائز ہے، منت غیر اللہ کے لیے ماننا ناجائز ہے۔ جیسے آج کل رواج ہے نا، آج کل لوگ پیروں کی منتیں، درباروں کی منتیں مانتے ہیں۔ نظر عرفی، منت عرفی اس کے اندر کچھ علماء کرام نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ اصلی منت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کوئی وہاں پر کوئی منت مانے کہ وہاں پر میں جو ہے نا وہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ کے لیے دعوت کروں گا اور اس کا ثواب اس بزرگ کو دوں گا، تو یہ نظر عرفی ہے، یہ جائز ہے۔ مگر جہالت کے حوالے سے ہمارے ہاں تو رواج ہی ایسا ہے کہ وہ دیہاتوں کے اندر کہ وہ منت ہی غیر اللہ کے لیے مانتے ہیں، درباروں پر جا کر وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں جس کا شریعت کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منت مانی، اور منت بھی کیا تھی کہ یا اللہ یہ ہمارے بیٹے جو ہیں حسنین کریمین یہ شفا یاب ہو جائے تو ہم 3 روزے رکھیں گے اللہ کی بارگاہ میں 3 روزے۔ تو انہوں نے پہلا روزہ رکھا، اور کیا رکھا تھا آج ہماری طرح، جیسے آج ہم کھاتے پیتے ہیں، سحر و افطار ہماری طرح تھوڑے تھے، تو انہوں نے خشک ٹکڑوں سے کھجور سے روزہ رکھا، پانی کے ساتھ روزہ رکھا، اور شام کے وقت وہی خشک ٹکڑے کھانے کے اور کھجور یہ اپنے سامنے رکھا، اور دستک ہوئی کہ میں مسکین ہوں۔ دونوں نگاہوں نے آپس میں دیکھا کہ پھر مشورہ کیا کہ یہ کھانا اس مسکین کو دیتے ہیں، خود پانی سے افطار کر لیتے ہیں، دے دیا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہوا تھا، وہی اسی طرح روزہ رکھا تھا، شام کے وقت پھر وہی جو کچھ تھا وہ سامنے تھا، اور دستک ہوئی کہ میں یتیم ہوں۔ پھر آپس میں مشورہ کیا کہ پانی سے افطار کر لیتے ہیں، یہ اس یتیم کو دے دیتے ہیں۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا، تیسرا روزہ ہوا، تو پھر یہی معاملہ آیا، تو پھر مشورہ کر کے کہا کہ اس اسیر کو دے دیتے ہیں۔ تو رب کائنات نے وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس پر مفسرین کرام متفق ہیں کہ یہ آیت کریمہ علی و فاطمہ کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ نے جب روزہ رکھا اور جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو فرمایا کہ علی فاطمہ جانتے ہو کہ تمہارے پاس وہ 3 دن آنے والا وہ یتیم اسیر وہ مسکین کون تھا؟ تو صحابہ کرام کو طریقہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کوئی مدینہ کا یتیم نہیں تھا، مدینہ کا مسکین نہیں تھا، مدینہ کا کوئی اسیر نہیں تھا، وہ اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے فرشتہ بھیجا تھا، اور تم اس میں کامیاب ہو گئے ہو، اس میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہ حضرت فاطمہ زہرا کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت فاطمہ زہرا جب مباہلہ ہوا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، وہ نفوس قدسیہ جو حضور ساتھ لے گئے ان میں حضرت فاطمہ زہرا بھی ساتھ تھی۔ آقا علیہ السلام نے چونکہ بچیاں انہوں نے اور گھر بسانا ہوتا ہے، عام معمول کے مطابق بچیاں اہل بیت میں داخل نہیں ہوتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک الفاظ سے اپنی بیٹی کو، ان کی اولاد کو، علی کو اہل بیت کے اندر داخل کیا۔ یہ شان بھی فاطمہ زہرا کی ہے، اور یہ شان بھی حضرت فاطمہ زہرا کی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ جانیں قربان کرتے تھے، اور حضور کی بارگاہ میں جب وہ کہتے تھے تو کہتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے اپنی کانوں سے یہ بھی سنا کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا فرما رہے تھے فداک ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ صحابہ کرام حضور سے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے باپ آپ پر قربان، لیکن وہی آقا علیہ السلام اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے آپ فرما رہے تھے کہ میرے ماں باپ اے فاطمہ آپ پر قربان۔ تو بیٹی سے اتنا محبت تھی، بیٹی سے اس قدر محبت تھی کہ چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے آخری روایت بیان کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کر دی بیٹی کی تو حضرت علی سے فرمایا کہ ایسا کرو، کیونکہ اکٹھے رہتے تھے وہیں پر، جو حضرت ایوب انصاری نے توفتاً مکان دیا تھا تو اس جگہ پر جہاں آقا علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، فرمایا کہ ایسا کرو علی کوئی گھر بنا لو اپنا،
گھر بنا لو۔ تو جب گئے تھے وہاں پر تو جو وہاں کے انصار تھے انہوں نے زمین بھی تحفے کے اندر دی تھی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دور جو ہے جا کر اپنا گھر بنا لیا، اپنا گھر بنایا، لیکن حضور سے تھوڑی دور تھا۔ آج کا مدینہ آپ نے دیکھا ہے اور اس وقت کا مدینہ دیکھیں، آج سے 1450 سال پہلے کا، تو وہ کتنا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، فاریہ چوک تک یا اس سے تھوڑا زیادہ اتنا ہی ہوگا۔ مگر وہ جو تھوڑی سی دوری پر حضرت علی نے گھر بنا لیا، تو حضرت فاطمہ الزہرا، آپ کی نور نظر، آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا آپ سے دور ہو گئی، تو یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے گھر میں جاتے تھے، فاطمہ الزہرا کے گھر میں بلا ناغہ جاتے تھے، روزانہ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں جا کر اپنی بیٹی کا پیشانی پر بوسہ لیتے تھے، اور جب فاطمہ الزہرا آپ کے گھر میں آتی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ جس مقام پر آپ نشست رکھتے تھے، آپ نے بیٹھنا ہوتا تھا، اس مقام پر بیٹی کو بیٹھاتے تھے اور پھر آپ قریب ہی بیٹھ جاتے تھے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ ایک دفعہ میرے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ، کیا اچھا ہوتا کہ تم علی سے یہ مشورہ دو، علی کو کہو کہ وہ گھر کسی کے ساتھ تبدیل کر لے، تم اپنا گھر میرے قریب بنا لو۔ یہ بیٹیوں کے ساتھ محبت ہے۔ اور آج کل کچھ معاملات، ویسے بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں، اللہ اپنی محبت بیٹیوں کے ساتھ رکھے، لیکن کچھ جو ہے نا ایسے معاملات بھی آتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ، جو ہے ناجائزی کے، جائیداد کے حوالے سے اور دیگر بے رخی کے حوالے سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ محبت دی ہے کہ علی سے کہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ فرمایا کہ ابا جان نے یہ کہا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا فاطمہ کہ اب وہاں پر جو ہے کوئی قریب وہاں گھر نہیں ہے جو ہمارے ساتھ تبدیل کرے۔ ہاں، حضرت حارثہ بن نعمان کا گھر وہاں موجود ہے، اگر وہ ہم سے تبدیل کر دے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل دیوار کے ساتھ دیوار ہے، وہ اگر تبدیل کر دے تو پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکتے ہیں۔ جب فاطمہ الزہرا نے یہ مشورہ حضرت علی کا لیا اور حضور کی بارگاہ میں آئی، ابا جان میں نے علی سے مشورہ کیا، اب آپ کے گھر کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو ہم سے تبدیل کرے، مگر آپ اگر حارثہ بن نعمان کو فرمائیں تو یقیناً تبدیل کر دے گا۔ لیکن حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میری بیٹی، مجھے حارثہ بن نعمان سے یہ بات کرتے ہوئے حیا آتی ہے، ارے دیوار کے ساتھ دیوار تھی، ادھر حارثہ بن نعمان بھی سن رہے تھے۔ جب یہ بات سنی، حارثہ بن نعمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ انا و مالی للہ و رسولہ، میں اور میرا مال اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں کہ میں ایسا، میرے ساتھ بات کرنے میں آپ کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے؟ یا رسول اللہ آپ مجھے حکم فرمائیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یہ گھر میں تبدیل کرتا ہوں، یہ اب میرا مال بھی آپ کے لیے ہے، میری جان بھی آپ کے لیے ہے، میں اور میرا مال سب اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حضرت حارثہ بن نعمان کا وہ تبدیل کردہ گھر کے اندر فاطمہ الزہرا کو جب وہاں پر جگہ دی، تو آگے ایک روایت ہے، وہ روایت یہ ہے کہ آپ اور ان کے درمیان جو دیوار تھی، سب ظاہر حضرت حارثہ بن نعمان جو تھے جب وہ تھے تو اس وقت کوئی کھڑکی وغیرہ نہیں ہوگی، لیکن فاطمہ الزہرا جس وقت وہاں تشریف فرما ہوئیں، منتقل ہوئیں، تو وہاں ایک کھڑکی بنا دی گئی جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو اس سوراخ سے، اس روشن دان سے، اس کھڑکی سے دیکھا کرتے تھے۔ یہ چونکہ کل ان کا یوم ہے تو میں نے چند لفظ جو ہے نا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، تو چند الفاظ میں نے آپ کی جو ہے متعلق ارشاد بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں چند شکست الفاظ اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار امہات المومنین سبھی کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔